بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن شیبان رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب وفی روایت حجار فقط بریئت منہ الذمۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی ایسے گھر کی چھت پر سوئے کہ جس پر کوئی آڑ نہ ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ جس پر پتھر رکھے ہوئے نہ ہوں، فقط بریئت منہ الذمۃ، تو ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ختم ہو جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینام الرجل علی سطح لیس بمحجور علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کے اوپر باندھ نہ ہو، جو پتھروں سے اٹھائی ہوئی نہ ہو، جس پر رکاوٹ بنی ہوئی نہ ہو۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں چھت پر سونے کے تعلق سے بات بتلائی گئی ہے کہ کسی گھر کی اگر چھت ہے اور اس پر منڈیر بنی ہوئی نہیں ہے، اطراف سے دیواریں وغیرہ کوئی بھی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، تو مطلب پتھروں کی چھوٹی سی دیوار یا منڈیر جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی آڑ بنی ہوئی نہیں ہے، تو ویسی چھت پر سونے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوئے گا اور نیند میں پلٹے گا، پلٹ کر کنارے جا کے نیچے گر جائے گا اور مر جائے گا، یہ نقصان ہوگا ایسی چھت پر سونے سے، اس لیے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا۔ پہلی حدیث میں کہا کہ اس سے اللہ کا ذمہ بری ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بندے جب تک اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اسباب میں نہیں ڈالتے ہیں، تب تک اللہ ان کی اپنی طرف سے براہ راست حفاظت فرماتے ہیں، فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے اللہ رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے میں ڈال لے، ہلاکت کے غار میں ڈال لے اور ہلاکت کے اسباب اختیار کر لے، تو اللہ فرشتوں کی مدد اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ یقیناً ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں اس پر آ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ پر نہیں سونا چاہیے جہاں سے گرنے سے جان کی ہلاکت کا یقین ہو، خطرہ ہو، ایسی جگہ پر نہیں سونا چاہیے۔ دوسری حدیث میں صرف منع کرنے کی بات ہے، پہلی حدیث میں یہ وعید ہے کہ اللہ اپنی مدد اٹھا لیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ ایسی جگہ پر نہ سوئیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے ایک بات لوگوں میں مشہور ہے، بہت سارے بڑے بوڑھے احباب کہا کرتے تھے، کبھی کبھی آج بھی جو کہیں ہوں گے بڑے بوڑھے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر چھت پر منڈیر بنی ہوئی ہو اور ہم کھلے آسمان کے نیچے سوئیں تو کیا غلط ہے؟ حدیث میں منڈیر نہ ہو تو سونے سے منع کیا گیا ہے، کھلے ہی آسمان، چھت پہ سونے والا کھلے آسمان کے نیچے ہی سوتا ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ رات میں کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئیں، ایسا کرنے سے آفتیں، بلائیں وغیرہ وغیرہ آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے، پوری حدیثوں میں کہیں پر بھی کھلے آسمان کے نیچے سونے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ چھت پر اگر منڈیر بنی ہوئی ہو تو کھلے آسمان کے نیچے سونا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے سونے نہ سونے کا ذکر نہیں آیا ہے حدیثوں میں، یہ آیا کہ ایسی چھت پر سونا یا نہیں سونا جس پر منڈیر بنی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، منڈیر بنی ہوئی ہو تو سو سکتے ہیں، مطلب کھلے آسمان کے نیچے سو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اچھا اس وجہ سے بھی جائز ہے کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کوئی اوڑھنے کا سامان نہیں ہے، کوئی پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ کہاں سوئیں گے؟ ان کو لامحالہ کھلے آسمان کے نیچے ہی سونا پڑے گا، چھت تو کہاں میسر آئے گی، ان کو تو زمین پر سونا پڑتا ہے۔ اب زمین پر سوئیں گے تو ان کے اوپر آسمان ہوگا، یقیناً ہوگا، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟
تو کھلے آسمان کے نیچے سونے سے کبھی بھی منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ بہت سارے مجبور لوگوں کو وہیں سونا بھی پڑتا ہے، ویسا ہی سونا پڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یہی ذہن میں رکھیے کہ اگر اللہ نے کسی کو انتظام دیا ہوا ہے، اسباب کیے ہوئے ہیں کہ گھر ہے، چھت بنی ہوئی ہے، چھت کے نیچے گھر کے اندر وہ سو سکتا ہے، بلا ضرورت کے خواہی چھت پر جا کر سونا یا صحن میں کھلے آسمان کے نیچے سونا بلا ضرورت کے مناسب نہیں ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، یہ بہتر نہیں ہے بلا کسی ضرورت کے خواہی ایک عیش کے لیے سو رہے ہیں، مستی کے لیے سو رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھت اللہ نے دی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم چھت کے نیچے گھر کے اندر رہ کر اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں۔ گھر ہوتے ہی اس لیے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا گھر رکھ کر کے بھی کھلے آسمان کے نیچے سو رہا ہے، تب بھی وہ بلا ضرورت سونے کی وجہ سے منڈیر والی آفت سے تو اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ منڈیر بنا ہوا ہے، لیکن آسمان ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہوگا، کھلا آسمان ہے، اس کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، کبھی بجلی گرجتی ہے تو بجلی گر بھی جاتی ہے لوگوں پر، کہیں تیز آندھیاں چلی، اچانک سے درخت آیا، کچھ ٹوٹ کر کے کچھ لکڑیاں آئیں اور وہ گر گئے، اور کبھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بارش ہوئی اچانک سے اتنی تیز کہ فوراً اولے برسنے لگے اور اولوں کے ٹکڑے اس پر گریں گے، مار تو لگے گا یقیناً۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، چھت پر سونے کا مسئلہ ایک الگ ہے، کھلے آسمان کے نیچے سونے کی بات ایک الگ ہے۔ شریعت نے منع تو نہیں کیا ہے کھلے آسمان کے نیچے سونے سے، پرمیشن ہے، اجازت ہے، کوئی سوئے گا تو حرام کام نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا اور مصیبت میں ڈالنا یہ سمجھداری کی بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے بلا ضرورت کھلے آسمان کے نیچے نہ سوئیں، چاہے رات ہو یا دن۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی سونا چاہتے ہیں، کبھی جگہ نہیں ہے نیچے گھر میں، اوپر سونا چاہتے ہیں، کبھی ایک آدھ مرتبہ گھر کے اوپر چھت پہ کچھ کام تھا، کام چل رہا تھا، کچھ پارٹی تھی، دعوت تھی، اسی کے ساتھ کچھ لوگ اوپر سو گئے، منڈیر بنی ہوئی ہو تو سو سکتے ہیں، ورنہ ویسا بھی نہیں سو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اہم باتیں یہ آئی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب بھی بتلائے ہیں، کیسی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں، کبھی انسان کا دماغ بھی نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک اپنی نگاہ دور رس رکھی، سوچ کر لوگوں کو پہلے ہی بتلا دیا کہ ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اسلام کی بہترین تعلیمات۔ ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے نا تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی اہم باتوں کو، ان قیمتی نصیحتوں کو سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔